لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا صرف اس پاک ذات کے لیے جو ہماری خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی و قیوم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا، اور ان گنت درود و سلام اللہ کے بندے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ پر، جنہوں نے حق رسالت بھی ادا کیا۔ ان گنت درود و سلام اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا، اس دل و دماغ پر جس سے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، اور ان گنت درود و سلام اس عظیم ہستی پر جس نے قرآن مجید امت کو سنایا اور پڑھایا۔ عزیز ساتھیو، قرآن مجید جو کہ سر تا سر روشنی اور ہدایت ہے، جو سر تا سر برکت اور رحمت ہے اور حق اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دوبارہ سے اس عظیم کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا، نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ عزیز ساتھیو، کیا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا دل کانپتا ہے؟ ہمارا دل ریزہ ریزہ ہوتا ہے؟ ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو سن کر ہمارے دل پگھلتے ہیں یا ہمارے اندر عمل کی نیت پیدا ہوتی ہے؟ آج ہم نے دورہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی خاص رحمت مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک نیا موقع عطا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے اور اس کی روشن مثالوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کریں اور اس سے اپنے عمل کو بدلیں، تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں، اس کی جنتوں کو پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین طریقے سے اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیوں، کسی بھی چیز سے فائدہ اس وقت ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم فائدہ اٹھانے والی نیت رکھتے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ نیت علم والوں کی تجارت ہے، جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اچھا منافع بھی ملے گا، اتنا ہی اچھا سودا بھی کامیاب ہوگا اور اس سے نفع بخش تجارت بھی ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف اجر کی نیت سے پڑھتے ہیں اور باقی نیتوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں گے اور نیت کو بہتر بھی بنائیں گے، اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں گے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کی امثال کو سمجھیں گے۔ اس دفعہ ہم دورہ قرآن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی مثالوں کے ذریعے مکمل کریں گے
اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان مثالوں کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، ہم قرآن سے کیا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن سے کیا حاصل کرنا ہے؟ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی قرآن کے نزول کے ساتھ ہی پہلا مقصد ہمیں کیا بتا دیا گیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد ہم نے طلب رحمت کرنی ہے۔ رحمت اس کتاب سے جڑی ہے، رحمت چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اور قرآن کی مجلس میں بیٹھنا بھی رحمت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیوں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور سارے کے سارے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے ہدایت اور رحمت کے بعد اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہیں۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتا ہے، لہٰذا جب ہم قرآن پڑھیں تو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ڈرنے والی آیات آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ جہاں جنت کی بشارتیں ہوں وہاں جنت مانگیں، جہاں رحمت اور ہدایت کی آیات ہوں وہاں رب سے ہدایت اور رحمت مانگیں۔ منافقین کی بات ہو تو منافقت سے پناہ مانگے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قرآن پڑھنے سے شفا کی نیت رکھنی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ انسانوں کے لیے شفا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں بیماریاں جسمانی بھی ہوتی ہیں اور روحانی بھی، دل بھی بیمار ہوتے ہیں اور روح بھی بیمار زدہ ہوتی ہے، اور ان سب کی شفا قرآن میں موجود ہے۔ لہٰذا قرآن کو اس لیے بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائے۔ یہ قرآن تو اگر پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہماری بیماریوں کو ختم نہ کرے؟ کسی بھی ہتھیار کی طاقت اس کو چلانے والے کی قوت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پڑھنے والا جس نیت اور شوق سے پڑھے گا اثر اتنا ہی پائیدار ہوگا۔ پھر قرآن کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ ہم نے اس کو سیکھ کر آگے سکھانا بھی ہے، پہنچانے کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے، اور آخر میں ہم قرآن کو اجر و ثواب کی نیت سے پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ قرآن کا ایک ایک حرف 10 نیکیاں دیتا ہے ہمیں، لہٰذا قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بلند مرتبے کی بھی دعا کریں اور اپنے مقام کی بلندی بھی مانگیں۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اگرچہ یہ ایک آیت حفظ کے درجہ میں ہے، لیکن جو بھی قرآن پڑھے گا سمجھے گا قرآن اس کی شفاعت ضرور کرے گا۔ انشاءاللہ قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یاد رکھیے قرآن صرف احکامات کی کتاب یا ڈرانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایک تربیتی کتاب ہے۔ یہ ہمارے نفس کا تزکیہ بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مثالیں بیان کی ہیں جن کو اس دفعہ ہم دورہ قرآن میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور ان کو نازل کرنے کا مقصد جانیں گے۔ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اس سے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے اور یاد بھی رہ جاتی ہے۔ یعنی مثالوں کے ذریعے بات سمجھانا ان طریقوں میں سے ہے جن سے بات جلد سمجھ آ جائے اور وہ لوگوں کے دلوں پر اثر بھی کرے۔ یہی انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں رکھ کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دورہ قرآن کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور باعث ہدایت بنائے۔
اور اس کو بہترین طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.